السلام علیکم میرے پیارے عزیزوں، بہنوں اور بھائیوں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، رحمت عام ہوتی ہے اور معافی آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ہر روزہ دار کی زندگی نہیں بدلتی، ہر عبادت کرنے والے کو وہ سکون نہیں ملتا جس کی وہ تلاش میں ہوتا ہے۔ فرق عبادت کی تعداد میں نہیں ہوتا، فرق دل کی حالت میں ہوتا ہے۔ فرق ان دعاؤں میں ہوتا ہے جو آنسوؤں کے ساتھ مانگی جاتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، اور حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ سے مانگنے میں دیر نہ کرو کیونکہ وہ دینے میں دیر نہیں کرتا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر اس رمضان آپ نے صرف 5 باتیں اللہ پاک سے سچے دل سے مانگ لی تو ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے۔ آئیے ان 5 دعاؤں کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلی دعا کی۔ میرے پیارے عزیز بہنوں اور بھائیوں، رمضان کا سب سے پہلا اور سب سے اہم تحفہ کیا ہے؟ معافی۔ اگر یہ مل گئی تو سب مل گیا، اگر یہ نہ ملی تو باقی سب ادھورا رہ گیا۔ ہم سب چاہتے ہیں ہماری زندگی بدل جائے، گھر میں سکون آ جائے، دل سے بوجھ اتر جائے، مسائل آسان ہو جائیں۔ لیکن ایک بات سچ ہے، جب تک گناہوں کا بوجھ دل پر ہوتا ہے، زندگی ہلکی نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے غور کیا، کچھ لوگ بہت کوشش کرتے ہیں مگر کام بنتا نہیں، دعا کرتے ہیں مگر اثر محسوس نہیں ہوتا، محنت کرتے ہیں مگر برکت نہیں آتی۔ اکثر مسئلہ باہر نہیں ہوتا، اندر ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب مصیبت آئے تو اپنے اعمال کو دیکھو۔ یہ جملہ ہلکا نہیں ہے، اس میں پوری زندگی کا راز چھپا ہے۔ ہم فوراً لوگوں کو الزام دیتے ہیں، وقت کو الزام دیتے ہیں، قسمت کو الزام دیتے ہیں، لیکن کبھی خود کو دیکھا؟ رمضان خود احتسابی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اپنے آپ سے سچ بول سکتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر اس رمضان صرف ایک کام کر لو، ہر دن سچے دل سے معافی مانگو، صرف زبان سے نہیں، دل سے۔ اپنے رب سے کہو، میں کمزور ہوں، میں نے غلطیاں کی، میں بھٹکا، لیکن میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ یقین کریں، جب انسان سچے دل سے جھک جاتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص سچی توبہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ سوچیں کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ یہ ماضی چاہے جیسا بھی ہو، اگر آج سچی واپسی ہو جائے تو کل صاف ہو سکتا ہے۔ رمضان میں خاص طور پر رات کا وقت، سحری کا وقت، افطار سے پہلے کے لمحات، یہ وہ گھڑیاں ہیں جب دل نرم ہوتا ہے۔ اسی وقت مانگو، رو کر مانگو، خاموش میں مانگو، کہو، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری پرانی غلطیوں کو مٹا دے، میرے دل کو صاف کر دے، اور پھر یقین رکھو تبدیلی شروع ہو چکی ہے۔ میرے پیارے عزیز بہنوں اور بھائیوں، معافی کے بعد دوسری سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ دل کی حفاظت، کیونکہ اگر دل محفوظ نہیں تو کچھ بھی محفوظ نہیں۔ آج ہم سب ایک دور سے گزر رہے ہیں جہاں دل بہت جلد بدل جاتا ہے۔ کبھی عبادت میں خوشی آتی ہے، کبھی سستی چھا جاتی ہے، کبھی ایمان مضبوط لگتا ہے، کبھی دل دنیا کی طرف بھاگنے لگتا ہے۔ یہی اصل امتحان ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، سب سے قیمتی چیز سیدھا دل ہے۔ دل اگر سیدھا ہے تو راستہ سیدھا ہے، دل اگر ٹیڑھا ہو جائے تو انسان خود کو بھی دھوکہ دینے لگتا ہے۔ رمضان ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے دل کو دوبارہ درست کریں۔ یہ دعا مانگو، اے اللہ میرا دل سچائی پر قائم رکھ، مجھے حالات کے ساتھ بدلنے نہ دینا، مجھے لوگوں کے دباؤ میں جھکنے نہ دینا، کیونکہ سچ یہ ہے کہ باہر کے طوفان انسان کو نہیں گراتے، اندر کی کمزوری گرا دیتی ہیں۔ دل کو مضبوط بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ماحول کو دیکھے۔ کیا ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو ہمیں نیکی کی طرف لے جائیں، یا ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہمیں آہستہ آہستہ
غفلت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر دوستی کرو۔ رمضان میں اپنے دل کا جائزہ لو، اگر حسد ہے نکالو، اگر غرور ہے جھکا دو، اگر غفلت ہے جگا دو، اور روز یہ کہو اے اللہ میرا دل اپنی یاد سے زندہ رکھ، مجھے نیکی میں ثابت قدم رکھ۔ یقین کریں اگر دل مضبوط ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی۔ میرے پیارے عزیز بہنوں اور بھائیوں، تیسری دعا جسے اس رمضان میں ضرور مانگنا چاہیے وہ ہے رزق میں برکت کی دعا۔ ہم سب رزق چاہتے ہیں، زیادہ آمدنی، بہتر گھر، آسان زندگی، لیکن ایک سچ سن لے، رزق صرف پیسہ نہیں، رزق میں سکون بھی شامل ہے، رزق میں صحت بھی شامل ہے، رزق میں نیک اولاد بھی شامل ہے، رزق میں عزت بھی شامل ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس مال ہے مگر نیند نہیں، اور کتنے ایسے ہیں جن کے پاس کم ہے مگر دل مطمئن ہے۔ فرق کہاں ہے؟ فرق برکت میں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں شکر نعمت کو بڑھاتا ہے اور ناشکری اسے کم کر دیتی ہے۔ ہم اکثر کمی کو دیکھتے ہیں، جو ہے اس پر نظر نہیں ڈالتے۔ رمضان میں روز یہ مانگو اے اللہ مجھے ایسا رزق دے جو حلال ہو، پاک ہو اور میرے لیے کافی ہو، میرے کام میں بھی برکت ڈال دے، میرے گھر کو سکون والا بنا دے۔ یاد رکھیں کبھی رزق اس لیے رکتا ہے کیونکہ ہم شکر کم کرتے ہیں، کبھی اس لیے رکتا ہے کیونکہ ہم حرام اور حلال کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں حرام کمائی وقتی فائدہ دیتی ہے مگر مستقل نقصان چھوڑ جاتی ہے۔ یہ جملہ دل میں بٹھا لیں۔ رمضان موقع ہے خود سے سوال کرنے کا، کیا میرا رزق صاف ہے؟ کیا میں کسی کا حق تو نہیں کھا رہا؟ کیا میں کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہا؟ پھر مانگو اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میرا ہاتھ کسی کا حق نہ لے، میری زبان جھوٹ نہ بولے، میری کمائی صاف ہو۔ یقین کریں جب رزق صاف ہوتا ہے تو گھر میں نور آتا ہے، دل میں سکون آتا ہے، بچوں کی تربیت آسان ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات ایسا رزق آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، چوتھی دعا بہت گہری ہے۔ یہ دعا باہر کے حالات کے لیے نہیں، اندر کے حالات کے لیے ہے۔ دل کی صفائی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ظاہری طور پر ٹھیک ہیں لیکن دل میں بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، کسی سے حسد، کسی سے ناراضی، کسی پر غصہ، کسی کی کامیابی دیکھ کر تکلیف۔ یہ سب دل کو آہستہ آہستہ سخت کر دیتا ہے، اور جب دل سخت ہو جائے تو عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں دل کھیت کی طرح ہے، اگر اس میں نفرت بوگے تو سکون نہیں اگے گا۔ کیا خوبصورت بات ہے، اگر ہم دل میں نفرت رکھیں گے تو سکون کیسے ملے گا؟ رمضان صفائی کا مہینہ ہے، صرف جسم کی نہیں دل کی بھی۔ روز یہ مانگو اے اللہ میرے دل سے حسد نکال دے، مجھے معاف کرنے والا بنا دے، مجھے نرم دل عطا کر دے۔ کسی کا نام لے کر دعا کرو جس سے دل میں ناراضی ہو، کہو اے اللہ اسے بھی خیر دے، مجھے بھی خیر دے۔ یہ آسان نہیں ہے لیکن یہی اصل طاقت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے مضبوط وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو روک لے۔ اگر آپ نے غصہ روک لیا تو آپ نے اپنے نفس کو ہرا دیا۔ یقین کریں دل صاف ہو جائے تو زندگی ہلکی ہو جاتی ہے، چہرہ روشن ہو جاتا ہے، رشتے بہتر ہو جاتے ہیں۔ پانچویں اور آخری دعا سب سے اہم ہے، اچھا انجام۔ ہم سب زندگی کی پلاننگ کرتے ہیں، تعلیم، نوکری، کاروبار، شادی، لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے آخری لمحے کے بارے میں سوچا؟ زندگی کا اصل امتحان وہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کی پہچان اس کے آخری عمل سے ہوتی ہے۔ سوچیں اگر آخری لمحہ اچھا ہو گیا تو پوری زندگی کامیاب ہو گئی، اور اگر آخری لمحہ خراب ہو گیا تو ساری محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ اس لیے رمضان میں یہ مانگو اے اللہ میرا انجام اچھا کر دے، مجھے سچائی پر زندہ رکھ، مجھے ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا۔ رات کو سونے سے پہلے یہ سوچیں
اگر آج میری آخری رات ہو تو کیا میں مطمئن ہوں؟ اگر جواب نہیں ہے تو ابھی وقت ہے۔ رمضان مہلت ہے، فرصت ہے، واپسی کا موقع۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آج عمل کا دن ہے، کل حساب کا دن ہوگا۔ یہ جملہ کافی ہے دل دہلانے کے لیے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر اس رمضان آپ نے معافی مانگ لی، دل سیدھا کر لیا، رزق صاف کر لیا، دل کو نفرت سے پاک کر لیا اور اچھا انجام مانگ لیا، تو یقین کریں یہ رمضان عام نہیں رہے گا۔ یہ رمضان آپ کی زندگی کا موڑ بن سکتا ہے۔